ایک فقہ کا قانون ہے الولد وما فی یدہ کان لابیہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، ایک بیٹا اور بیٹے کی تمام جائیداد در حقیقت اس کے باپ کی ہوتی ہے۔ یہ بیٹے یاد رکھیں، اولاد کے لیے یہ سبق حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں ٹلتی نہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ نوجوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بھی بہت اہم پیغام، بالخصوص والدین کے لیے۔ یاد رکھیں جو بابا تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بوڑھا شخص جو تمہارا وقت تم سے مانگتا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اور بیٹا بڑی رونت سے بڑے تکبر سے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تو دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو پرانے دور کا بندہ ہے، تجھے کیا پتا میری ضروریات کیا ہے، میری ترجیحات کیا ہیں، میں اس وقت ایڈوانس دنیا میں رہتا ہوں، میں دنیا کو جانتا ہوں، تو نے تو دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کروں، تیری باتیں سنوں، میں تو فلاں کالج میں جاتا ہوں، فلاں یونیورسٹی میں جاتا ہوں۔ لیکن باپ بیچارہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنی اولاد کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے وقت دے گا، مجھ سے بات کرے گا، میرے بچپن کے واقعات سنے گا، میں اپنی دل کی باتیں اسے سناؤں گا۔ لیکن بیٹا سمجھتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہو چکا ہے، بہت عقل مند ہو چکا ہے نادان بھائی، تجھے پتہ نہیں ہے یہ دین اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر تجھ پر نازل ہونے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں تو کیوں ٹلتی ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوئے اس بوڑھے کی وجہ سے ٹلتی ہیں۔ مصیبتیں آسمانوں سے آتی ہیں، لیکن تجھے مصیبتوں سے بچاتا کون ہے؟ تیرا وہ باپ ہے، تیری وہ بوڑھی ماں ہے جو حسرت بھری نگاہوں سے تجھے دیکھتی رہتی ہے کہ میرا باپ، میرا بیٹا میرے پاس آئے گا، میری دل کی باتیں سنے گا، پیار بھری باتیں سنے گا، لیکن تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا ایک وقت تھا کہ مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، ایک مثال دی، کہا ایک مرتبہ پولیس نے مجھ پر کیس کیا اور پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے گھر آ رہی تھی، لیکن میں حیران ہوں کہ پولیس اسٹیشن سے فون آ گیا اور پولیس کو روک لیا گیا۔ کہا ایک مرتبہ میں بینک رپسی کا شکار ہونے والا تھا، مکمل طور پر بینک رپٹ ہونے والا تھا، میری ساری جائیداد برباد ہو جاتی، لیکن اچانک کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میری جائیداد مل گئی۔ کہا ایک مرتبہ ایک بہت بڑے گینگسٹرز تھے، بڑے بدمعاش تھے اپنے علاقے کے، ان سے میرا جھگڑا ہوا، وہ مجھے قتل کر دیتے، لیکن اللہ کی قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ میں بچ گیا۔ کہا لیکن ایسا ہوتا تھا ماضی میں، مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، لیکن اب بات سمجھ نہیں آتی، اب مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی، جو مصیبت آتی ہے اس کے بعد اس سے بھی بڑی، اس کے بعد اس سے بھی بڑی۔ میں نے پوچھا بتا یہ کس دور کا واقعہ ہے جب مصیبتیں آتی ہیں ٹل جاتی تھی، جب مصیبتیں آتی تھی دور ہو جاتی تھی، کس دور کا واقعہ ہے؟ اس نے مجھے وقت بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرے ماں باپ کا انتقال کب ہوا؟ پتا چلا ماں باپ کا انتقال جب ہوا، انتقال کے بعد مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی، اس سے قبل جو مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی۔ میں نے کہا نادان انسان، تو نے اس بات پر غور ہی نہیں کی، وہ بابا جو تیرے کمرے میں بیٹھا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے میرا لختے جگر، مجھ سے پیار بڑی باتیں کرے گا، وہ ماں جو ٹکٹکی لگائے آنکھیں کھولے منتظر ہے، انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا، میرا چاند، میرے جگر کا ٹکڑا کب گھر میں واپس آئے گا، مجھ سے بات کرے گا۔ تو بڑی رونت اور تکبر سے اس کے قریب سے گزر جاتا ہے، اس سے بات بھی نہیں کرتا، تو کہتا ہے اسے کچھ پتا نہیں۔ ارے نادان انسان، تجھے کیا پتا آسمان سے بڑی بڑی بلائیں نازل ہوتی ہیں، بڑے بڑے عذاب آتے ہیں، دشمن تجھ پہ حملے کرتے ہیں، بڑے بڑے مقدمے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے باپ سے مجھے تجھ سے بات کرنے کا وقت نہیں، میں تو وکیل سے بات کروں گا، میں تو جج سے بات کروں گا، مجھے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ اور پھر وقت بھی ایسا آتا ہے، بوڑھوں میں ضد بھی ہوتی ہے، بچوں کی عادتیں بھی ہوتی ہیں، بابا 10 سال سے وہی پرانی باتیں ریپیٹ کر رہا ہے، انسان تنگ آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو وہی باتیں 10 سال سے وہی باتیں کہہ رہا ہے، جو رٹی رٹائی باتیں اس کے ذہن میں آ گئی ہیں، مجھے تو اور فیصلے کرنے ہیں، اپنے ادراک و شعور اور اپنے عقل اور اپنے فہم اور اپنے عقل اور آگہی اور علم و شعور کی بنیادوں پر میری زندگی کے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ تو غیر معقول باتیں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اس کے پاس وقت برباد کرنے کا فائدہ کیا؟ نادان انسان، تجھے پتا نہیں اسلام کا مزاج کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تو اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ سے باتیں کرے اس نیت سے کہ باپ کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ آ جائے، باپ کے لبوں پر مسکراہٹ کی سجاوٹ آ جائے، باپ مسکرا پڑے تو بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، وہ بندہ زمانے کی غلامی سے بچ جاتا ہے جو باپ کو لطیفے سنا کر باپ کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے، جو باپ کو ہنساتا ہے، جو ماں کو ہنساتا ہے، جس کی ماں خوش، جس کا باپ خوش، دنیا کی کوئی طاقت اسے تباہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا بیٹا اپنی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا۔ حضور نے فرمایا اس کو
मेरे पास बुलाओ। हुजूर की बारगाह में बेटे को पेश किया गया। बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुक्म है, मैं हाजिर हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया तेरे बाप ने गिला किया है, तेरे बाप ने शिकवा किया है। उसने कहा कि मेरा बेटा अपनी चीजों को हाथ तक नहीं लगाने देता। बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप के पास इल्म नहीं है, समझ नहीं है, इसे पता नहीं ये चीजें बड़ी कीमती हैं, ये इन कीमती चीजों को खराब कर देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अरे तू भी तेरे बाप का, तेरा माल भी तेरे बाप का। तू अपने आप को समझता क्या है? तुझे पता नहीं कि तेरे पास जो नेमतें हैं ये तेरे बाप की बरकत से है, ये तेरी माँ की बरकत से है। अल्लाह जल्ल वाला ये नेमतें उठा लेता है, अल्लाह जल्ल वाला इन नेमतों से महरूम करता है। उसने दी है इस बाप की बरकत की वजह से, इस माँ की बरकत की वजह से। इनकी कदर करो, इनका एहतराम करो। तुम्हें पता नहीं जब ये चले जाएंगे ना तो फिर चीखोगे, फिर तुम रोओगे, तो फिर पुकारोगे हे माँ लौट के आजा, काश तेरा दीदार हो जाए, हे बाप लौट के आजा, काश कि तेरा दीदार हो जाए। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में ये पैगाम भी आज खत्म नबूवत के हवाले से मेरे जहन में ये बात आ गई, लेकिन इसमें भी हिकमतें हैं। ये पैगाम लेके जाओ कि कम से कम हर रोज 15 मिनट अपने वालिदैन को दो, उनसे कहो कि हमें अपने बचपन के वाकयात सुनाओ। तुमने नादानो बॉलीवुड एक्टर्स की स्टोरीज तो जान ली, तुमने क्रिकेटर्स की बायोग्राफी तो पढ़ ली, तुमने दुनिया के ड्रामा एक्टर्स फुटबॉलर्स की स्टोरी तो पढ़ ली, तुम जमाने की कहानियां जानते हो, तुम अपने पड़ोसी की कहानियां जानते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड की कहानियां जानते हो, लेकिन कभी अपने बाप की जिंदगी की किताब को भी पढ़ा? क्या तुम्हें पता है कि तेरे बाप ने कितनी मुश्किलात का सामना किया तेरी परवरिश के लिए? वो बाप चाहता है जो किसी वक्त लोगों के सामने जाके बड़े फख्र से बात करता था, लोगों से झगड़ता भी था, लोगों के सामने जुबान बुलंद भी करता था, आवाज बुलंद भी करता था, लोगों पर गुस्सा भी करता था, लेकिन अब कोई जमाने में उसका गुस्सा बर्दाश्त करने वाला नहीं। नादान इंसान, ये मिजाजे इस्लाम है कि जब बाप का गुस्सा जमाना बर्दाश्त न करे तो बेटा बर्दाश्त करे। बाप को सुकून मिलेगा, बाप के दिल में ठंडक महसूस होगी कि अब कोई नहीं सुनता, कम से कम मेरा बेटा तो सुनता है ना। तुझे पता नहीं अगर तूने बाप का दिल तोड़ा, वो बाप जिस जमाने से गालियां खाकर, जब जमाने से तौहीन का सामना करके घर में आता है तो उसके दिल में भी ये तमन्नाएं मचलती है, मेरा भी कोई जमाना था जब मैं लोगों से बात करता था, मेरा भी कोई दौर था जब मैं बड़े फख्र से लोगों को हुक्म देता था, मेरा हुक्म मानते थे, चलो घर की तरफ चलो। अब कोई नहीं मानता, मेरा बेटा मानेगा, लेकिन जब वो बेटा भी नहीं मानता तो उस बाप के दिल पर क्या बीतती है मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनका इजहार कर सकूं। लेकिन तुझे पता नहीं जब तू बाप का दिल तोड़ता है, माँ का दिल तोड़ता है, फिर जमाना तेरा दुश्मन हो जाता है। आज इरादा कर कि हर रोज अपने माँ बाप को क्वालिटी टाइम देगा, हर रोज अपने माँ बाप को खास वक्त देगा, और फिर देख अल्लाह ताला तुझे कैसी तरक्की देता है, कैसा उरूज देता है। मैं बता रहा था अल वलदु मा फी यदिही कान ली अबी। कानून क्या है फिक्र का? कानून क्या है? बेटा और बेटे की सारी जायदाद दर हकीकत उसके बाप की जायदाद है। हुजूर पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है? अल वलद